صل على محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری علامات ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ان روایات کے ذیل میں جاری تھی کہ جو علامتیں بیان کرتی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں جیسا کہ اشارہ کیا گیا تھا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ایک روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس میں قرب قیامت اور ظہور سے پہلے کے جو حالات ہیں، جو آخری زمانے کے حالات ہیں، ان سے متعلق مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جس کا ایک مختصر حصہ یہ ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ جو بدترین زمانہ ہوگا، جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بعض روایت کے جملے پیش کیے کہ زمانے کے حالات جیسے خرابی کی طرف جا رہے ہوں گے اور نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جا رہا ہوگا اس کیفیت میں، اور اس کے بعد جو عورتوں کے فساد، جوانوں کے بدکار اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا، یہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بدترین زمانہ ہے اس میں عورتوں کی خصوصیات، یعنی وہ عورتیں کہ جس طرح سے اس زمانے کے اندر خرابی کا باعث بن رہی ہوں گی یا بلکہ خود اس خرابی کی شکار بن رہی ہوں گی، ان خرابیوں کا تذکرہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو کھلی اور برہنہ ہوں گی، یعنی پردہ چھوڑ دینا اور اپنی برہنگی کا اظہار کر دینا۔ کاشفات کا لفظ استعمال کیا، کشف کرنا یعنی کھول دینا۔ اب ان عورتوں کا یہ عالم کہ جہاں پر وہ پردہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی شرم و حیا کو چھوڑ دیں۔ فرمایا عاریات، عاری اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنی ضرورت کے کپڑے بھی نکال دیتا ہے، یعنی آج کیفیت اگر اس انداز کی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ جہاں ایک انسان کے لیے بطور انسان، مزاج انسان، شرافت انسان، حیا انسان، کہ جو اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک انسان دوسرے سے اپنے جسم کے اعضاء کو چھپائے، مرد کے اعتبار سے، عورت کے اعتبار سے ایک عرفی تعارف بہرحال ہے، اگر انسان اس کو بھی فراموش کر دے تو کیفیت یہ بنتی ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا اس گناہ کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ لیکن جب کیفیت اس طرح سے ہو جائے کہ جو انسان کی ایسے اعضاء ہیں کہ جن کو چھپانا شریعت نے واجب قرار دیا۔ میں چھوٹے بچوں کے لیے ایک مثال پیش کروں کہ اگر کوئی انسان شرٹ اتار کر بنیان پہن کر معاشرے میں آ جائے، سوسائٹی میں آ جائے، بلڈنگ سے باہر نکل آئے، گھر سے باہر نکل آئے، تو لوگ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن یہی کیفیت اگر ایک انسان اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر دے تو بات بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے، کوئی تصور نہیں کرتا۔ لیکن زمانے کی کیفیتیں اس طرح سے بھی ہونے والی ہیں کہ زمانہ بدتری کی طرف اس طرح سے جائے گا کہ جہاں اپنے محاسن کو کھول دینا، عورتوں کے اعتبار سے پروردگار عالم نے پردہ واجب فرمایا، اس پردے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے عورت اپنے بالوں کو ظاہر کرے، اپنے چہرے کو ظاہر کرے، اپنی زینت کو ظاہر کرے، اور اسی طرح سے یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے اس کیفیت تک پہنچ جائے کہ برہنگی کی کیفیت آ جائے، کپڑوں کی کمی اس قدر بڑھ جائے کہ اب کپڑا نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ متبرجات، یہ وہ ہوں گی کہ جو بناؤ سنگھار ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنے آپ کو سجا سنوار رہی ہوں گی، یہ عورتوں کی کیفیتیں ہیں۔ پھر فرمایا داخلات فی الفتن، وہ ہر فتنے میں داخل ہو رہی ہوں گی، ہر ایسی چیز میں کہ جو گمراہی کا، جو فساد کا باعث بن رہی ہے، اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، میں یہاں رک کر ابھی روایت کے چند جملے باقی ہیں، چند الفاظ باقی ہیں، بہت مختصر الفاظ کی روایت، لیکن ایسی کیفیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام تین چار الفاظ کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر عورت اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو وجہ کیوں ایک عورت اپنے اس حیا کے لباس کو اتار کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے، کیوں اپنے آپ کو برہنگی کی طرف لا رہی ہے، کیوں ایک عورت اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہے، اپنی بناؤ سنگھار کو ظاہر کر رہی ہے،
تبرج کے ایک معنی لغت میں یہ کیے گئے کہ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت اختیار کرے گی جو کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک سرٹن کرائٹیریا رکھا ہے کہ عورت با پردہ رہے، اپنے محاسن کو پوشیدہ رکھے، اپنے ان مقامات کو کہ جنہیں پروردگار عالم نے زینت قرار دیا ہے اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے، اور یہی معاشرے کی اصلاح اور یہی معاشرے کی ترقی کا باعث بھی ہے کہ یہ چیزیں جب فساد کو روک دیتی ہیں، جب لوگوں کو فساد کی طرف مائل نہیں کرتی، تو اسی طریقے سے تربیت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ بس ان تمام چیزوں سے نکل کر فتنوں کی طرف جانا، یہ تمام وہ کیفیتیں ہیں کہ جہاں پر معاشرہ ابتری کی طرف جا رہا ہے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ جہاں پروردگار ایک اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتا تھا، رسول نے، اہل بیت نے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی بات کی تھی، اس معاشرے کی ابتری کی یہ علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اس طرح سے عورتیں فساد کی طرف جا رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا شہوتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، مائلات الی الشہوات، وہ شہوتوں کی طرف مائل ہو رہی ہوں۔ اگلا جملہ مسرعات الی اللذات، لذتوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوں۔ ایک انسان کی جنسی خواہش، اس کی جسمانی ضرورت، یہ تمام چیزیں ہیں، مرد کے اندر بھی پروردگار نے پیدا کیا، عورت کے اندر بھی پروردگار نے پیدا کیا، لیکن ان چیزوں کو صحیح راستہ بھی شریعت ہی بتاتی ہے، ان چیزوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی شریعت ہی بتاتی ہے۔ کیوں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جب ایک انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے نا، وہ غذا کھاتا ہے جو اسے کھانے کے لیے قرار دی گئی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اٹھا کے پتھر کھانا شروع کر دے، یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان کو پیاس لگتی ہے تو انسان پانی پیتا ہے، کوئی شربت پیتا ہے، کوئی ایسی گوارا چیز پیتا ہے، خون تو پینا شروع نہیں کر دیتا، نجس و غلاظت کے پانی کو تو پینا شروع نہیں کر دیتا۔ یہ اگر کوئی انسان کرنے لگے، اس کا مطلب اس کی عقل خبت ہو گئی، اب اس کے پاس انسانیت نام کی، عقل نام کی، شعور نام کی چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ بس جس طرح سے یہ باؤنڈریز ہیں انسان کی فطرت کے اندر، بس اسی طرح سے شریعت نے بھی کچھ باؤنڈریز انسان کی جب یہ کھانے اور پینے کی ضرورت کے لیے قرار دیا، اسی طرح سے انسان کی جسمانی دیگر ضرورتوں کے لیے کہ جس میں یہ شہوتیں اور لذتیں آ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی پروردگار نے ایک سرٹن کرائٹیریا رکھا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے وہ راستہ رکھا ہے ان حلال طریقے سے ان کو پورا کیا جائے۔ بس جب یہ ڈس بیلنسنگ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، جب معاشرے میں حلال مشکل بنایا جاتا رہے، جب حلال کے راستے مسدود کیے جاتے رہیں، جب شادی اور نکاح جیسی چیز کو روکا یا مشکل بنایا جاتا رہے، تو یقیناً پھر معاشرے کے اندر ایسے فسادات بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جہاں عورتوں کا یہ فساد آہستہ آہستہ ظاہر بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا شہوتوں کی طرف مائل ہوں گی، لذت کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیں گی، یعنی ایک چیز جو حرام ہے پروردگار عالم نے جائز نہیں قرار دی۔ صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے، ایک سرٹن صنف کی پروردگار عالم کے ان احکامات سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات جو فرما رہے ہیں وہ خواتین سے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی آخری زمانے میں، قرب قیامت میں، کہ وہ اس طرح سے حرام کو حلال سمجھ رہی ہوں گی۔ اور جب ایسی کیفیت ہو جائے، اب ان تمام کی بیش بہا مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ حرام کو حلال کیسے، پردے کو جو کہ ایک واجب چیز تھی کیسے ڈیزالو کیا گیا، کیسے نامحرم کی طرف دیکھنا جو حرام تھا اسے جائز بنانے کی کوشش کی گئی، کیسے ایک نامحرم کے ساتھ تعلق کہ جو چاہے چیٹنگ کا ہو، چاہے اس کے ساتھ صرف بات چیت کا ہو، چاہے وہ کام کاج کے اعتبار سے ہو، جہاں حلال ہے وہ حلال ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جہاں حرام ہے اسے حلال بنانے کی کیسے کوشش کی جاتی ہے، کیسے ان تمام چیزوں کے اندر ان بہانوں کو تراشا جاتا ہے اور حرام کو حلال بنا کر پھر اس کے اندر داخل ہو جایا جاتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کے احکام کی وہ خلاف ورزیاں ہیں کہ جس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ کیفیت ایسی ہے کہ جس کے بعد ہوگا یہ کہ فی جہنم خالدات، یہ عورتیں وہ ہوں گی کہ جنہیں پروردگار ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ بہت ہی مختصر الفاظ پر مشتمل 2 یا 2.5 سطر پر مشتمل حدیث،
لیکن ایسے مضامین اور ایسی کیفیتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کہاں پر کیا، لیکن ان مضامین کو سن کر ہمارے اور آپ کے سامنے، چاہے ہم اپنے علاقوں کی بات کریں، چاہے اپنے اس ملک کے حوالے سے دیگر علاقوں کی بات کریں، یا دیگر ممالک یا پوری دنیا کے معاشرے کے حوالے سے بات کریں، تو یہ ایسی ایگزامپلز آپ کو بارہا نظر آتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ کیفیتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ اگر کیفیت یہ ہے تو کیسے وہ عورت اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو مومن کہتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتی ہے، کہ جب کیفیتیں اس طرح سے ہیں کہ مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کیفیتیں ہیں تو پروردگار ان کے بارے میں تو فیصلہ یہ فرما رہا ہے جو مولا کائنات اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فی جہنم خالدات، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں حرام اور دیگر ان تمام کیفیتوں سے کہ جو دین اور ایمان کے زائل ہونے کا باعث بنتی ہیں، پروردگار ان سے محفوظ رکھے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔